مقصد ہے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب کو نصیحت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی یاد دہانی کروانا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے بے حیائی پھیلائیں، فحاشی پھیلائیں، عریانیت پھیلائیں، حیا کا، غیرت کا، شرم کا جنازہ نکالیں اور ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی راز کی باتیں، لوگوں کی پردے کی باتیں، بدکاری کی خبر، جنسی باتیں لوگوں میں پھیلائیں اور ان کو بے حیا بنانے کی کوشش کریں، ان کے لیے صرف دنیا کی زندگی میں سزا اور عذاب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آخرت کی زندگی میں بھی تکلیف دہ عذاب ہے۔ تو شرم و حیا اور غیرت کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے، ایک جذبہ ہے جو اس کو برائی سے، بے حیائی سے، غلط کام سے روکتا ہے، اور انسان کو ایک خطرہ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ کہیں گے کتنا بدکردار آدمی ہے، کتنا بے شرم آدمی ہے۔ تو یہ شرم اور حیا اور غیرت، یہ وہ صفت ہے اور خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں اور اس امت کے لوگوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں، انسان کو، مسلمان کو جانوروں سے نمایاں کرنے والی چیز اور ممتاز کرنے والی چیز شرم و حیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جانور جو ہے وہ سڑک پر ہی پیشاب کا خانہ کرتے ہیں، اس کو یہ سوچ سمجھ نہیں ہے کہ میں نے علیحدہ ہو کر کرنا ہے، وہ جنسی اور اس کے بعد جو ضروریات اور تعلقات اگر گلی محلوں سڑکوں پہ پورا کرتا ہے، انسان ایسا نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے اندر غیرت پیدا ہو، شرم و حیا پیدا ہو، بے شرم نہ ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، منکر ہے، بغاوت ہے، اللہ اس کے رسول کی یہ نہیں کرنی، اور شیطان کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم بے حیائی کرو، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو شیطان اس کو حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کرو، فحاشی کرو، غلط کام کرو۔ اور ہمارے پیغمبر، ان کا اسوہ حسنہ، ان کا نمونہ کیا ہے کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم والے، حیا والے، غیرت والے تھے۔ اگر پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہیں تو ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں دور دراز جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ آپ کے گھر میں بتاتے ہیں، آپ کی زوجات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر پہ کبھی سارے کپڑے نہیں اتارے تھے، نہاتے دھوتے بھی آپ نے کبھی سارے کپڑے نہیں اتارے۔ شرم تھی، غیرت تھی، حیا تھی، اور آپ کے صحابہ کی بھی نہیں کفیت تھی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران سے کپڑا ہٹا کے بیٹھے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، عمر آئے ہیں، آپ نے وہ کپڑا اوپر نہیں کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ عثمان آئے ہیں، آپ نے فٹافٹ کپڑا اوپر کر دیا ران میں۔ پوچھا گیا کہ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد میں کپڑا کیوں اوپر کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں اس بندے سے، اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کا فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو شرم حیا اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا موجود تھی، آپ کے صحابہ کے اندر بھی شرم و حیا موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے دیکھا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے، منع کر رہا ہے، وہ تو ان کی شرم و حیا ہوتا ہے، تمہیں شرم بھی آتی رہتی ہے، چھوڑو شرم کو،
ان الحیا من الایمان، اور جس حیا سے شرم سے تم اس کو روک رہے ہو وہ تو ایمان ہے، وہ تو ایمان کا حصہ ہے. تم اس کو ایمان سے دور کرنا چاہ رہے ہو، اس کی شرم و حیا ختم کرنا چاہ رہے ہو. اور پھر شرم و حیا ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسا وصف ہے کہ جہاں پہ شرم اور حیا ہوگی وہاں پہ ایمان ہوگا، اور جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ شرم و حیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں قرآن ہیں، ساتھی ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ایک ان میں سے اٹھا لیا جائے گا تو دوسرا بھی اٹھا لیا جائے گا. شرم ہوگی ایمان ہوگا، ایمان ہوگا جہاں پہ وہاں پہ شرم ہوگی. دیکھیں چور چوری کرتا ہے بے شرم ہو کے کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے بے شرم ہو کے، زانی زنا کرتا ہے بے شرم ہو کے، شرابی شراب پیتا ہے بے شرم ہو کے. حدیث میں آتا ہے جب شرابی شراب پیتا ہے، چور چوری کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، مجھے ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے شرم ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ سے اور لوگوں سے شرم نہیں آتی. اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایمان واپس ان کے پاس آ جاتا ہے، لیکن نقص اور کمی کے ساتھ آتا ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حیا شرم جو ہے یہ ایسی خوبی ہے جہاں پہ ہوگی وہاں ایمان بھی ہوگا، وہاں پہ خیر اور بھلائی بھی ہوگی. اور گھروں میں، محلوں میں، گلیوں میں جہاں شرم حیا ہوگی وہاں پہ لوگ بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، غیرت مندی کا مظاہرہ کریں گے، بے حیائی نہیں کریں گے، اور گھروں سے لڑکیاں نہیں بھاگیں گی، کورٹ میرج نہیں ہوگا، قتل و غارت نہیں ہوگی، ظلم زیادتی نہیں ہوگی، چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، ڈب نہیں بولا جائے گا، بددھیانتی نہیں کی جائے گی، رشوت نہیں دی جائے گی، اور بربریت کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. ہماری عجیب حالت ہے، جو غیر شرعی شرم ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو شرعی شرم ہے وہ ہم کرتے ہیں. کسی بندے کو کہتے بھائی ذرا آرام تو دینا، مجھے شرم آتی ہے، بھائی جماعت کرو آپ، مجھے تو کروانی نہیں آتی، مجھے شرم آتی ہے. بھائی یہ کام کرو، چلو 8 مذہب کر لو جناب، لوگ کہتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے. تو جہاں پہ شرم کرنی چاہیے وہاں پہ آتی نہیں، اور جہاں پہ نہیں کرنی چاہیے وہاں پہ آتی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، حلیت الاولیاء کی کتاب ہے اور بہن شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک تابعی تھے، ابو وائل کا نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کسی سفر میں تھے، بڑی تاریک رات تھی، خوفناک رات تھی، جنگل میں سفر تھا. ہم نے دیکھا کہ بندہ اکیلا گھوڑا پاس کرتا ہوا جھاڑیوں میں، جنگل کے اندر جھاڑیوں میں سویا ہوا. بڑے حیران پریشان، اس کو جگایا، اس کو اٹھایا، تو کہا بھائی آپ کو ڈر نہیں لگتا اکیلے تنہا اندھیرے میں آدھی رات کا وقت تم جنگل میں اکیلے سوئے ہو؟ وہ ابو وائل کہتے ہیں اس نے ہمیں صرف اٹھ کے ایک جواب دیا ہے اور جواب دے کر پھر سو گیا. اس نے کہا میں عرش والے سے شرم و حیا محسوس کرتا ہوں کہ اس کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ میرے سوا دوسروں سے ڈرتا ہے، اس تاریخ رات سے ڈرتا ہے، اس جنگل سے ڈرتا ہے، ان جھاڑیوں سے ڈرتا ہے، ان درختوں سے ڈرتا ہے. تو مجھے شرم آتی ہے عرش والے رب سے کہ وہ یہ سوچے کہ میرا بندہ میرے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے. کیا ہم آدھی رات کو قبرستان جا سکتے ہیں، جنگل میں سفر کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے. تو وہ یہ بات کر کے پھر سو گئے. حضرت نافع وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ ہم ایک دن مدینہ سے باہر دوست اکٹھے ہو کے کسی کام سے گئے تھے، تو صحرا میں ہم نے دسترخوان لگا لیا، اپنے کھانا کھانے کا، سخت گرمی تھی. دسترخوان لگایا تو ہم نے دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے، سخت شدت کی گرمی میں دھوپ میں صحرا میں. ہم نے کہا بھائی آپ بھی آ جاؤ، ہماری مہمان بنو، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. کہتے ہیں حیران پریشان ہو کہ اللہ کے بندے اتنی شدت کی دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، صحرا کے اندر ہو، بکریاں چرا رہے ہیں، تو تم نے روزہ رکھا ہوا. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں مرد خواتین ہٹے کٹے ہو کے پنکھے کے نیچے اے سی کے اوپر بیٹھ کے گھومنے والی کرسی پہ بیٹھ کے روزہ نہیں رکھتے. تکلیف ہوتی ہے کہ میں بیمار ہوں، یہ مسئلہ مجھے وہ شرم نہیں آتی. وہ کہتا ہے میں
روزے سے بھائی آپ کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ آپ اتنی گلی میں روزہ رکھ کے یہاں بکریاں چلا رہے ہیں؟ کہا جی میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. اللہ اکبر، میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. کہتے ہم حیران پریشان ہو گئے. ہم نے اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ آپ ایسا کرو ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اسے ذبح کر کے بتاتے ہیں، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں. خیر تمہارا تو روزہ ہے، ہم تو کھائیں، ہم تو مسافر ہیں. اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کی ہے، میں تو چلوا ہوں. تو ہم نے اس سے کہا بھائی مالک کو جا کے بتا دینا کہ ایک بکری گم ہو گئی. کہتے ہیں اس چرواہے کو جو جواب دیا، اللہ کی قسم ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا این اللہ این اللہ این اللہ، 3 مرتبہ اس نے کہا اللہ کہاں پہ، اللہ کہاں پہ، اللہ کہاں پہ. تم لوگ مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ بکری تمہیں دے خیانت کرو اپنے مالک کو، اللہ کہاں پہ. شرم حیا کا یہ تقاضا ہے. اللہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تو بتا کیا کر رہا ہے. کہتے ہیں ہم اتنے متاثر ہوئے، ہم نے اس کے مالک سے بات کی اور اس کو آزاد کروایا. وہ ساری بکریاں خریدی اور وہ ساری بکریاں خرید کے اس غلام کو، اس چرواہے کو تحفے میں دے دی. تو آج ہماری سوچ، ہم سیٹھ ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم اچھی نوکری کرنے والے ہیں، ہم 14 صدیوں بعد آئے ہیں، لیکن ہماری سوچ ایک چرواہے کی سوچ سے کم تر ہے. چرواہے کی سوچ کے برابر کی ہماری سوچ نہیں ہے. اس کو اتنا اللہ کا ڈر ہے، اتنی اللہ سے شرم اور حیا اس کے اندر موجود ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے. شرم و حیا کا یہ لیول ہے. اس لیے آخری بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو بے شرم ہے، بے حیا ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور پھر گناہ کر کر کے گناہ کی حساسیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. جب عادت بن جائے تو بندہ وہ کام بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ مومن کی مثال اور فاسق فاجر کی مثال کیسی ہے. کہ مومن کی مثال جب وہ گناہ کر لے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہے، چوٹی کے پیچھے بیٹھا ہے، ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، ابھی یہ چٹان یہ پتھر میرے اوپر گر جائے گا، توبہ کرتا رہا. اور فاجر کی مثال کیسی ہے؟ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہے ایسا اڑا دی، آپ نے اشارہ کر دیتا ہے، ایسے مکھی اڑا دیتا، ایسے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. گناہ کرتا جا رہا، کرتا جا رہا، تو شرم نہیں کرتا. تو پہلی امتوں سے، پہلے نبیوں سے، پہلی شریعتوں سے جو لوگوں نے اچھی باتیں سیکھی ہیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک بات بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تیرے اندر شرم و حیا باقی نہ رہے تو جو مرضی کر، جو مرضی کر، پھر اللہ تجھے پکڑے گا اور اللہ تجھے پوچھے گا. اس لیے محترم حضرات، ہمیں اپنے اندر غیرت پیدا کرنی چاہیے، شرم پیدا کرنی چاہیے، حیا پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اندر یہ اچھی خوبی اور اچھی